अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर, आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफर जानने की कोशिश करते हैं। और सामीन, आप जानते हैं कि कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए यकीनन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम वैसे तो आपको पता है कि हम डिफरेंट ब्रांड्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी बात करें तो ये ब्रांड्स हमारी जिंदगी से बहुत क्लोज होते हैं, और यकीनन हम इनकी खरीदारी करने के लिए कभी मोहल्ला स्टोर जाते हैं और कभी मॉल्स जाते हैं और कभी मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। अब तो डिजिटलाइज दुनिया है, ऑनलाइन शॉपिंग्स भी हम करते हैं। लेकिन सामीन, बड़ी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बचपन से देखते हैं कि हमारे घरों में बड़ा एक रिवाज हुआ करता था कि घरों में जो अम्मियाँ हुआ करती थी, उनके पास ना एक बड़ी खूबसूरत सी या छोटी सी कॉपी होती थी जिसमें वो डेली का हिसाब किताब रखते थे। और यकीनन मैं कहूँगी कि मेरी अम्मा तो आज भी अपना हिसाब किताब कॉपी में लिखती हैं, ठीक है। लेकिन अब कहते हैं कि दुनिया एडवांस हो गई है, दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज शामिल होती जा रही हैं और हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। यकीनन 2 साल के कोविड-19 में हमें बहुत कुछ सिखाया और हम इस वक्त बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुके हैं। सामीन, आज का हमारा ब्रांड भी इसी से रिलेटेड है। आज चेक करेंगे कि किसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। यकीनन आज का हमारा ब्रांड भी हिसाब किताब है। यकीनन हर चीज़ का हिसाब किताब होता है, तो आज भी चेक करेंगे कि ये कौन से हिसाब किताब की बात करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर यासिर इलियास मौजूद हैं, कंट्री हेड हिसाब किताब प्राइवेट लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम यासिर, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। जी, अस्सलाम वालेकुम अंबर, एंड सारे सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। बिल्कुल यासिर, सबसे पहला सवाल जो मैं अपने हर लिसनर से करती हूँ कि हिसाब किताब क्या चीज़ है। वैसे तो हम सुनते रहते हैं जी हिसाब किताब, इसका हिसाब दो, कभी किसी ड्राइवर को पैसे दें या अम्मी भी पैसे दें तो कहते हैं जी हिसाब किताब दो। ये क्या चीज़ है हिसाब किताब? बहुत ही मज़ेदार सा ये नाम है, और कब स्टार्ट हुआ, क्या जर्नी थी, कुछ हमारे सामीन से कुछ शेयर कीजिए। तो यानी कि आज हिसाब किताब का हिसाब किताब आज आपका भी हिसाब किताब है। तो बेसिकली हिसाब किताब, वैसे तो आपने जो इंट्रोडक्शन दी है उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरह लोगों को समझ में आ जाएगा। हिसाब किताब जो है उसके अंदर जैसे हम लोग घरों के अंदर, आपने बताया कि जो हमारी अम्माएं हैं वो हिसाब किताब रखती थी। हिसाब किताब वॉज ऑलवेज देयर, वो हमेशा होता था। उसकी फॉर्म बदल गई हैं, जैसे कि हमारे बड़े लोग जो हैं वो डायरियों में हिसाब किताब रखते थे, उसके अंदर वो खर्चे लिखा करते थे। अब क्या हुआ है कि अब जो है दुनिया बदल गई है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हर चीज के अंदर, अगर मैं एक कुछ नंबर शेयर करूंगा कि प्रेडिक्शन ये है कि फ्यूचर के अंदर आपके पास लैपटॉप या पीसी टाइप चीज ही नहीं होगी। एवरीथिंग इज मूविंग टू योर फोन। सही। तो उसी तरह जब ये एवोल्यूशन हो रहा है तो हमारा हिसाब किताब डायरियों से निकल के पहले गया एक्सेल शीट्स में, फिर वहां से गया इनटू मोबाइल एप्स। तो हम एज हिसाब किताब, वी आर अ कंपनी, जो हम पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी ब्रांड है, और हमारी एस्पिरेशन है कि विल गो ग्लोबल। हम लोग ग्लोबल इंशाल्लाह जाएंगे, और हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाई हैं। हमारा मेन फोकस एरिया है ही हिसाब किताब, जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और हम अपने यूजर्स को बेसिकली ना ही सिर्फ हिसाब किताब की सहूलत देते हैं, बल्कि हम उनको ये भी हेल्प करते हैं कि अगर वो हिसाब किताब को यूज करने लगते हैं तो उनको ऐसा कौन सा एनालिसिस है जिसके तहत उनकी जिंदगियों के अंदर उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, और बिल्कुल यासिर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जाहिर है अगर हम देखें तो आजकल तो मर्द और औरत दोनों ही कमा रहे हैं, घर चलाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके घर के खर्चे कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है, और अगर आपके बच्चे हैं, नहीं भी हैं, तो आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, आपने अपनी सेविंग्स कितनी करनी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। बाज़ औक़ात जैसे हम नॉर्मल भी लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार तुम कैसे सेविंग करते हो, हमसे तो होती ही नहीं है। ठीक है, कि आपने बड़ा एक कॉमन सा जुमला है जो आपने लोगों से सुना होगा कि महीने के आखिर से पहले ही आपकी तनख्वाह खत्म हो चुकी होती है। तो यकीनन हमें अपने आप को भी इसमें मैनेजमेंट की जरूरत है। तो जो आपकी ऐप है हिसाब किताब, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन इनको इस्तेमाल कर सकता है? श्योर, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो बेसिकली
بیسکلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی روڈ کو پکڑ لیں اور آپ اس پہ ڈرائیو کرنا شروع کر دیں, وہ آپ کو آپ کی منزل تک نہیں لے جائے گا. وہ کہیں لے جائے گا جس کا آپ کو نہیں معلوم, لیکن آپ کی منزل تک نہیں پہنچائے گا. تو بہت امپورٹنٹ یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنی منزل طے کریں کہ آپ نے کدھر جانا ہے. صحیح. جب آپ اب میں تھوڑا سا اس کو اس فائنینشیل ٹرمز کے اندر بھی بتانا شروع کروں گا. تو فرض کریں کہ آپ کی کچھ بھی تنخواہ ہو, ٹھیک ہے, ہم سب کے رہنے کے طریقے ڈفرینٹ ہیں, ہم سب کی تنخواہیں ڈفرینٹ ہیں, ہم سب کی آمدنی جس کو کہتے ہیں وہ مختلف ہے, اور ہماری زندگی کے اندر پریفرنسز وہ ڈفرینس ہے. تو آپ اپنے لائف سٹائل میں رہتے ہوئے آپ اپنے لیے کوئی گول سیٹ کریں. آپ کہیں کہ چاہے جتنا بھی ہو, چاہے وہ گول 2 روپے کا ہو یا وہ 2 لاکھ روپے کا ہو, آپ اپنے لیے سیٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یار میں اس میں رہتے ہوئے اب اپنے خرچے کروں گا تاکہ میں اپنا وہ گول اچیو کر لوں. اچھا, ایک میں نے کتاب پڑھی تھی جس کا نام تھا کمپاؤنڈنگ افیکٹ. اس کتاب کا بیسیکلی جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی آپ کی جو عادت ہوتی ہے جو آپ روزانہ کے بیسس کے اوپر جس کو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ اپلیکیشن میں جائیں اور آپ اپنے ڈفرینٹ مد کے لیے آپ بجٹ بنا لیں. اچھا, اس کے لیے ہم نے بڑی اچھی ایک ٹرمنالوجی یوز کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلٹ فری اسپینڈنگ, جس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں آپ نے کہا کہ میں جو ہوں گروسری کرتا ہوں, جو سودا سیلف خریدتا ہوں وہ 20,000 روپے میں خریدتا ہوں, اور میں 20,000 میں اگر خریدوں گا تو میں صحیح ہوں, میری زندگی بیسکلی میں فائنینشلی اچھا مینج کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو آپ کو اگر پتا چل جائے گا کہ 20,000 از دا فگر, جو اماؤنٹ ہے جس کے اندر رہتے ہوئے یو آر ڈوئنگ گڈ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی گلٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے, زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو پیسہ ملتا ہے وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا, جیسے آپ نے صحیح کہا کہ وہ اینڈ میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ پیسے ہی نہیں رہے, کسی تو ادھار لینا پڑے گا, کچھ اس طرح. تو اگر ایک بار وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کتنا بجٹ ہے ڈفرینٹ چیزوں کا اور اس میں رہ کے وہ خرچ کریں گے, ایک تو ان کو گلٹ نہیں ہوگی, دوسرا ان کو یہ پتا ہے کہ جو ریمیننگ پارٹ ان کا جو بقایا حصہ ہے ان کی انکم کا, آمدن کا, تو وہ سیو کر رہے ہیں. اچھا, جب وہ سیو کرنے لگتے ہیں تو ہماری ایپ ان کو یہ بھی ایڈوائز کرتی ہے کون سے گولز آپ بنا سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اچھا, مطلب سیونگ سے ریلیٹڈ اپرچونیٹیز کیا, میں یہ سمجھوں؟ جی, تو بیسکلی ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کی جو اکنامکس کی ایکویشن ہے جس کے معنی ہوتے ہیں انکم ایکولس یور سیونگ پلس یور ایکسپینسز, یا انکم ایکول سیونگ پلس ڈسپوزیبل انکم. صحیح ہے. تو آپ نے انکم کو ہم نے بالکل اسی طرح ایک ایپ بنائی ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو سائنسز ہیں نا آف فائنینشیل مینجمنٹ وہ ہم نے اس کے اندر امبیڈ کر دی ہے. یعنی کہ اب آپ کو اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہم نے اپنا انیشیل ڈیٹا تو اس میں ڈالنا ہوگا جی, کہ ہمارا ایجوکیشن پہ اتنا خرچہ ہے, اس پہ اتنا خرچہ ہے, پھر اس کے لحاظ سے انکم سے وہ کیلکولیٹ کر کے. بالکل. دیکھیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ اگر ہم لوگ اکثر ہوتا ہے کہ ہم نے اے ٹی ایم سے 20,000 روپے نکالے, اب ہم لوگ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو خرچ ٹو دا لاسٹ پینی کہاں کیا. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا اب آپ کے پاس ایک ایسا ٹول ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جب وہ ایوولوشن ہوا تھا فرام ڈائری ٹو ایکسل شیٹ, تو اس کے اندر مسئلہ کیا ہے, ایکسل شیٹ کے لیے آپ کو ساری چیزیں یاد رکھنی پڑیں گی جس کو رات میں جا کے آپ نے لکھنا ہے. اب یہ سولوشن ایک ایسا ہے جو آپ کے ہاتھ میں, جیسے ہی آپ نے کوئی خرچہ کیا آپ نے فوراً ڈال دیا. اچھا, ہماری جو ایپلیکیشن ہے اٹ ہیز بین, یہ بیسکلی 160 ملکوں کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے, اینڈ وی ہیو اراؤنڈ 750,000 پلس یوزرز. ٹھیک ہے, بالکل. ہمارے پاس یہاں سے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, اور کمرشل بریک پہ بالکل ہم کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور سامعین آپ سے بھی تھوڑا سا انٹریکٹیو بنائیں گے, آپ سے بھی کچھ مزے کے سوال کریں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, آپ نے بھی آج اپنا حساب کتاب ہمیں بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود امبر, آپ کی دوست, آپ کے پسندیدہ شو برانڈز انلمیٹڈ میں. سامعین, یہ شو آپ ہمیشہ بدھ والے دن صبح 10 بجے سے 11 بجے تک سنتے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو. سامعین, آپ ہمیں لائیو دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج پہ جائیے, لائک کیجیے, اور وہاں پر بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں, اپنا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. اور اگر آج کا شو مس ہو جائے تو امبر رضا کے یوٹیوب چینل پہ بھی یہی والا شو آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سامعین, آج ہمارے ساتھ یاسر الیاس موجود ہیں, کنٹری ہیڈ حساب کتاب پرائیویٹ لمیٹڈ. سامعین, جب ویسے تو ہم یاسر صاحب کی آج حساب کتاب کی باتیں ویسے بھی کر رہے ہیں, تو سامعین آپ یقیناً ہر کوئی
کوئی حساب کتاب کرتا ہے اپنا، ہر کوئی کماتا ہے اور یقیناً سب کی ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیونگز کریں. تو سامعین، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں یاسر سے اور کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں کہ حساب کتاب زندگی میں کرنا کیسے، اپنی انکم کو کیسے مینج کرنا ہے، تو ہم یقیناً یاسر آپ کو ہیلپ کریں گے. اور آپ نے ہمیں بتانا بھی کہ آپ کون سے طریقہ کار استعمال کرتے ہیں حساب کتاب کرنے کے لیے. لکھتے ہیں، موبائل پہ لکھتے ہیں، یا جیسے یاسر نے کہا کہ ایکسل شیٹ بنا کے اس پہ مینج کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں ذرا ہم سے بھی تو شیئر کیجیے. اور شیئر کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ پتا آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 02111000105. اچھا یاسر، جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے بتایا کہ ہم موبائل پہ سمپل اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، تو مطلب کون لوگ اس کو کر سکتے ہیں؟ صرف انڈیویجول ہی کر سکتے ہیں یا ہم ادر دین انڈیویجول بھی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ سمجھے اگر جیسے کوئی بزنس ہے میرا چھوٹا سا، تو کیا میں اس کے لیے بھی اپنے فائنینشیلس کو اس کے تھرو مینج کر سکتی ہوں؟ جی بالکل. تو بلکہ میں آپ کی وہی مثال کو تھوڑا سا یہاں بھی چیک کرتا ہوں کہ بزنس میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اگر آپ کسی دکان پہ جائیں، کسی کریانہ اسٹور پہ جائیں، تو آپ اب اگلی بار جائیے گا تو تھوڑا سا آبزرو کیے گا کہ ان کے پاس ایک پن ٹائپ چیز ہوتی ہے، یا ایک سمجھیں ایک راڈ سا ہوتا ہے جس کے اندر وہ رسیدیں ڈال رہے ہوتے ہیں. یس یس، بالکل ایسے ہی دیکھا آپ نے. اور ان کے پاس ایک ٹپکل کریانہ اسٹور میں ایک کیلکولیٹر ہوگا، ایک رجسٹر ہوگا، ایک بال پین ہوگا، اور ایک وہ جہاں رسیدیں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو دس از ہاؤ دے مینج حساب کتاب. صحیح ہے. تو ان کے لیے بھی ضرورت ہے. اچھا، ان کے لیے کیوں ضرورت ہے؟ ان کو صرف یہ ضرورت نہیں ہے، اکثر وہ ادھار پہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. صحیح. اور ان کو ریمائنڈرز بھیجنا یا ان کو میسج بھیجنا ان کو یاد رکھنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ایک ایپ ہم نے بنائی ہے. بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس 4 پروڈکٹس ہیں. ایک تو پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ سولوشن جو میں نے آپ سے بات کیا، وہ انڈیویجولس کے لیے. وہ بیسکلی اس کے بھی 2 ورژن ہیں. ایک وہ ہے جو کہ ہماری آپ جا کے گوگلز پلے اور ایپ اسٹور پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو کہ ہم نے بینکس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ان کے ڈیجیٹل بینکنگ ایکسپیرینس کے ساتھ امبیڈ کرنا شروع کر دیا. فرض کریں اب آپ حبیب بینک کی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، اب آنے والی ہے حبیب بینک کی جو ہم آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں، اس ایپ کی بات کریں. بالکل، آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو حساب کتاب ہوگا. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو. بالکل. تو کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ؟ وہاں یہ فائدہ یہ ہے کہ بینک کے اندر آپ کی تقریباً 80% ٹرانزیکشن جو آپ اپنے کارڈ سے کر رہے ہیں، جو آپ لیٹس سے ٹرانسفر کرتے ہیں فنڈ، یا بل پیمنٹ کرتے ہیں، یا آپ کسی کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یا اور دوسری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ 80% آپ کی ٹرانزیکشن آٹومیٹکلی آپ کے حساب کتاب کے اندر آ جاتی ہے. دا اونلی تھنگ، جس واحد چیز جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو آپ کہاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو حساب کتاب کے ساری انالیسس، ساری سمجھ لیں بیسکلی گرافیکل ویو، سمری آف یور ایکسپینسز اینڈ ایوری تھنگ، وہ ساری چیزیں جو ہے نا آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ آپ نے بجٹ پھر بھی بنانا ہے، لیکن بجٹ کے اندر خرچہ جب آپ گروسری اسٹور پہ جا کے کارڈ سوائپ کرتے ہیں کسی بینک کا، وہ آٹومیٹکلی لاگ ہو جائے گا. آپ کو کوئی مینوئل ٹرانزیکشن نہیں کرنی پڑے گی. صحیح. جیسے اگر میرے پاس بینک الحبیب کا ڈیبٹ کارڈ ہے اور میں نے کسی بھی جرنل اسٹور سے سمجھے 10,000 روپے کی گروسری خریدی ہے، تو وہ حساب کتاب کے اندر مینشن ہو جائے گا بالکل آٹومیٹکلی. تو آپ نے کیا کیا بتا، آپ نے اگر ہم لوگ اپنی ایگزامپل لیتے ہیں تو آپ نے 20,000 روپے کا گروسری کا خرچہ رکھا تھا. جب آپ نے وہ کارڈ سوائپ کیا لیٹس سے کسی بھی گروسری اسٹور پہ، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ جب اپنا حساب کتاب کھولیں گے، وہ شو کرے گا کہ آپ اپنے 20,000 میں سے 10,000 روپے آپ نے کنزیوم کر لیے. اور فرض کریں آپ 15,000 پہ پہنچ جائیں گے تو وہ لائن جو ہے نا وہ گرین سے اورنج ہو جائے گی. اور جب آپ نے ایکسیڈ کر لیا، آپ نے 22,000 روپے خرچ کر دیے گروسری کی مد میں، تو وہ ریڈ ہو جائے گی. یعنی کہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آٹومیٹکلی ہو رہی ہیں. تو یہ تو وہ 2 پروڈکٹس ہو گئی. پھر ہم نے بزنس کے لیے دیکھا کہ بزنس کے اندر جہاں جو کریانہ اسٹور یا انڈیویجول اونرشپس ہیں، سول پروپرائٹرشپس ہیں، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں جو چھوٹے سیگمنٹ کو وہ ہم کہتے ہیں ایم ایس ایم ای سیگمنٹ، اور اس سے بڑے سیگمنٹ کو ناٹ لارج کارپوریشن، ان کو کہتے ہیں ایس ایم ای سیگمنٹ. تو ان دونوں کے لیے بڑی ضرورت تھی یہاں. اس کا ریزن یہ کہ اگر میں کریانہ اسٹور کے پاس جاتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ یار تم یہ حساب کتاب لے لو، اس کا پہلا سوال ہوگا میں کیوں لوں. ٹھیک ہے. میں اس سے کہوں گا کہ بھائی آج تم لاکھ روپے کی انوینٹری رکھ کے تم 20,000 روپے یا 50,000 روپے اپنی انکم بنا رہے ہو. میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کتنی انوینٹری رکھنی ہے جو کہ بہت کم ہوگی، لاکھ روپے سے بہت کم ہوگی، اور تم
20,000 नहीं तुम 50,000 बना लोगे इनकम. तो एक तरफ तो मैं उनकी इन्वेंट्री कम कराऊंगा, हेल्प करूंगा उनकी, बिकॉज मेरी ऐप के अंदर रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो बेसिकली हेल्प करेगी उनको. और दूसरी तरफ मैं उनके जो रिकवरीज है उनको बेहतर कर दूंगा. जैसे आप मेरी दुकान पे आती हैं, मैंने आपको एक चीज उधार पे दे दी, अब मैं अंबर 100 लोग हैं, अंबर एक है उनमें से, सही है, तो मैं भूल सकता हूँ. सिस्टम में एंटर कर दूंगी, मैं एक बार एंटर करूंगा कि अंबर ने मुझसे उधार पे लिया है, और अंबर को खुद ब खुद मैसेज चला जाएगा कि आपने इनको इस दिन पे पे करना है. और अगर अंबर ने उस दिन पे नहीं पे किया तो खुद ब खुद अंबर को एक और रिमाइंडर जाएगा और मुझे आ जाएगा कि मुझे अंबर से रिकवर करना है. तो ये एक एरिया है जहाँ लोग जो है, बिल्कुल ये बड़ा वैसा है कि खाता सिस्टम खुला होता है कि जी मोहल्ले की दुकान से आपने कितना रजिस्टर में लिखा है और फिर वो लड़ रहा है कि नहीं भैया अब तुमने ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है. और आप यकीन करें कि आपसे बात करते करते ना मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि मैं कभी कभी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाती हूँ अपने बेटे के लिए. तो जब मैं उनके पास जाती हूँ, उनके पास इतना रश होता है, इतने लोग आते हैं उनके पास, तो मैं देखती हूँ जब वो एक बंदे को दवाई देते हैं, पहले वो अपना रजिस्टर खोलते हैं, फिर उसमें लिखते हैं कि जी मैंने 200 रुपए की दवाई ली, फिर उसको बंद करते हैं. तो मुझे ना कभी कभी इतनी चिढ़ आती है कि मुझे समझ नहीं आता यार मैं इनको कैसे हेल्प करूं कि डॉक्टर साहब प्लीज ये रजिस्टर कब खत्म होगा आपका. लोग इतने बैठे में पहले लिखेंगे क्योंकि इतने पेशेंट है और वो हैं अकेले, तो उनको पता ही नहीं है कि कितने पैसे हैं, तो उनको लिखना है. तो ये कितना जबरदस्त सिस्टम है कि आप उनको बता दें, आप उसमें कुछ करने नहीं, साथ साथ आप उसमें एंटर कर सकते हैं. अच्छा, हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर पॉइंट ऑफ सेल भी हम दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो जो सारा, उसने याद है जो मैंने एक नक्शा खींचा था, एक कैलकुलेटर था और एक रजिस्टर था, एक पेन था और एक वो कांटा था जिसके अंदर पर्चियां जाती नहीं, ये सब हट गया. अब आप समझे उसके हाथ में एक ऐप है और जब वो बेच रहा है तो वो वहाँ पॉइंट ऑफ सेल यूज कर रहा है. यानी कि वो आपने कहा कि मुझे फर्ज करें कि मुझे चिप्स का पैकेट चाहिए, तो वो चिप्स को क्लिक करेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखेगा, ऑटोमेटिकली उसका बिल बन जाएगा, उसकी रसीद प्रिंट हो जाएगी. अच्छा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा एक जनरल स्टोर या हम कोई भी ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जहाँ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, टाइम कम है, तो कितना टाइम लेता है? ऐसा तो नहीं है कि लोग तंग आ जाएं यार हर चीज के लिए इसमें एंट्री करनी पड़ी है. वैसे तो यूजुअली हम सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं, आप देखते हैं कि हम बड़े जनरल स्टोर्स में चले जाएं तो वो स्कैनर्स भी लगे हैं, सब कुछ लगा हुआ है. तो छोटे लोगों क्या उससे वो घबरा तो नहीं जाएंगे कि यार हर चीज को उस पे हमें करना है? कितना सेटिस्फाई? आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज दिस माइट बी वन ऑफ द कंसर्न्स. क्योंकि देखें हमने ना माइंड सेट समझना है लोगों का कि हम यकीनन 2 साल में बहुत ज्यादा डिजिटलाइज जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम ये देखते हैं कि हमारे अभी काफी बड़ा तबका है जो ये इतना तालीम याफ्ता नहीं है, उसको डिजिटलाइज करना थोड़ा मुश्किल है. आप यूट्यूब पे उनको वो वीडियो दिखा दें वो तो वो देख लेंगे, ठीक है, लेकिन इस चीज के लिए माइंड सेट अभी थोड़ा सा डिफरेंट है. बिल्कुल. तो उसके अंदर बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है. तो बेसिकली हमारी ऐप जो है ना उनका टाइम बचाती है. अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे चीजें हाईलाइट करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा. वो जो रजिस्टर पे उन्होंने लिखा था, अब उसी पिक्चर को अपने जहन में रखें, रजिस्टर, कैलकुलेटर, पेन और वो कांटा, ठीक है. रजिस्टर में वो लिखे जा रहे हैं और कांटे के अंदर वो रसीदें डाले जा रहे हैं. रात में उन्होंने 2 घंटे लगाने हैं रिकंसाइल करने के लिए कि वो लिखेंगे कि भाई अंबर को से मुझे कितना रिकवर करना है, मुझे सप्लायर को कितना देना है. तो 2 घंटे तो मैंने वहीं सेव कर दिए उनके, ठीक है. अब ना ही उनको बैठ के उसमें से एक एक रसीद को लेके निकलना है, कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करना है, फिर डालना है, फिर लिखना है, फिर सम करना है, और गलतियां भी कर लेनी है. अब उनका वो फ्लॉलेस सिस्टम है. 2 घंटे दिन के मैं उनके बचा रहा हूँ, सही. अब जो दुकान के ऊपर कोई जो कस्टमर्स आ रहे हैं उसके अंदर भी बहुत आसान हम लोगों ने किया है. तो बेसिकली दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने उनकी यूजर एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए सोचा था. वो ये कि अब अगर अंबर मेरे पास आएंगी तो अंबर से मैं नाम नहीं पूछूंगा, सब कुछ नहीं पूछूंगा. मैं अंबर जैसे ही आएंगी तो मैं उनसे कहूंगा अंबर आपका फोन नंबर क्या. जैसे ही उन्होंने कहा मेरा 033XYZ जो भी नंबर है, मैंने जैसे ही डाला वो नीचे मुझे शॉर्टलिस्ट करके नाम दिखाने लगेगा. तो उसमें से मुझे दिख जाएगा अंबर ये, क्यों मैं अंबर को जानता हूँ, उसको सेलेक्ट कर लूंगा और बहुत आसानी से हो जाएगा. लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो सोचें कहाँ चलेगा. अच्छा, अगर ये नहीं होता ना तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर में जाती हैं, आपके ख्याल से क्या वो लोग इस तरह के पॉज सोल्यूशन यूज कर रहे होते हैं? उनके पास तो और ज्यादा ट्रैफिक होता है. तो अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए आपने पॉज लगाना है, आपने इसी तरह की आइल्स बनानी है,
ہم نے اس کو ساری چیزوں کو ڈیجیٹل کر کے ان کے لیے ٹائم سیونگ کا وہ کر دیا. بلکہ انفیکٹ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے, اور میں چاہوں گا اپنے سارے سننے والوں کو کہ وہ چیز سمجھ لیں, اسپیشلی وہ حضرات جو کاروبار کے اندر ہیں, کہ یہ آپ کے لیے آسانی اس طرح پیدا کرے گی کہ آپ کو جو 2 گھنٹے آپ نے وہ جمع اور پلس کرنے میں بالکل وہ بچا رہا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا ریلیشن شپ آپ کے جو یوزر ہے یا آپ کا جو خریدار ہے اس سے اچھا کر رہا ہے. اچھا, یہ یہاں کہانی رکنی نہیں ہے, یہ کہانی اگلے لیول پہ جب جائے گی. اب امبر میرے پاس آتی ہیں اور امبر میرے سے 100 چیزیں خریدتی ہیں جو مجھے معلوم چل گیا, ابھی تک تو مجھے نہیں معلوم تھا. اب میرے پاس ایک انالیسس آ گیا کہ امبر ہر مہینے مجھ سے اتنے کلو آٹا خریدتے ہیں, اتنے کلو چاول خریدتے ہیں, اتنے کلو. میں اپنی انوینٹری بھی اس کے ساتھ مینٹین بالکل انوینٹری مینج بھی کروں گا, اور میں بلکہ امبر کو ایک پری ایمپٹ کر کے میں ان کو ایک میسج بھیجوں گا کہ کیا خیال ہے میں آپ کے ساری چیزیں آپ کو ڈیلیور کرا دوں, گھر پہ ڈیلیور کرتے ہیں. دس از ویری گڈ, اور آئی تھنک یہ تو ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے. بہت سارے کریانہ اسٹور میں ایسی اتنی ساری انوینٹری ہوتی ہیں جو ایکسپائر ہو جاتی ہیں پڑی, بالکل ایسے کیونکہ وہ آپ کے پاس سیلس کا بندہ آتا ہے, آپ کہتے ہیں 10 یہ لکھ دو, 15 یہ لکھ دو, یہ لکھ دو اور آپ منگا دو. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کبھی کبھی چھوٹے کریانہ اسٹور پہ بہت رش ہوتا ہے. یقین کریں کہ بڑے جنرل اسٹور سے زیادہ ہم کریانہ اسٹور پہ, ہم چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے اسٹور پہ نہیں جاتے بڑے مالس. تو اب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کچھ ایکسپائر چیزیں پیچھے کب سے پڑی ہوئی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. بالکل ایسے, اور ہم نے ریسرچ کی تھی اور ہم نے اپنی ٹیم کو بھیجا تھا کریانہ اسٹورز کے اوپر پوچھنے کے لیے کہ ان کے پین پوائنٹس کیا ہیں. تو کچھ پین پوائنٹس یہی تھے کہ بھائی میرے پاس ایک اسٹیک ہے, جلیٹ والا آتا ہے, وہ آ کے میرے پاس جو ہے نا 100 ریزرز اسٹیک کر کے چلا جاتا ہے. میری جو ماہانہ ریزر بکتے ہیں وہ 10 بکتے ہیں. اب میں 100 ریزر اپنی اس میں کیوں رکھوں, صحیح, میں 10 نہیں تو 12 رکھ لوں گا, صحیح. اسی کیونکہ میری تو انوینٹری بک جگہ لے رہا ہے نا. اگر آپ جو بیسکلی ونٹر سیل اور سمر سیل کیوں کرتے ہیں بڑے اسٹورز, نیا لوٹ آنا ہے ایگزیکٹلی. تو وہ اگر میں ایک چیز کی جگہ 10 چیزیں رکھ دوں تو میں اپنی دکان کی اسی اسپیس میں زیادہ چیزیں اویلیبل کر رہا ہوں اپنے کسٹمر کے لیے, صحیح. لیکن اگر میں سمجھ نہیں پاؤں گا کہ ری آرڈر کوانٹٹی ہے کیا, لیڈ ٹائم, اچھا یہ وہ ساری سائنٹیفک کیلکولیشن ہے جو آپریشنز مینجمنٹ میں دنیا نے کر لی ہے. میں اپنے جو سننے والے کاروباری لوگ ان سے کہوں گا کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ ساری سائنس جو ہے نا ایک ایپلیکیشن کے اندر آ چکی ہے. آپ نے نہیں سوچنا, آپ نے صرف اس کو استعمال کرنا ہے, اور جب استعمال کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کر رہی ہوں گی آپ کے بزنس کو بہتر بنانے کے, ریکوری بہتر کرنے کے لیے. آپ کو یہ معلوم ہوگا مجھے کس سے پیسہ لینا ہے, کس کو پیسہ دینا ہے, کب پیسہ لینا ہے, کب پیسہ دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اپنا سپلائر جو اگر آپ ایک تو دکاندار کا ایک کسٹمر ہوتا ہے, اس کے پیچھے اس کا سپلائر ہوتا ہے جو اس کو سامان دے رہا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کس دن مجھے کتنا پے کرنا ہے, سپلائر کو پے کرنا ہے. بالکل کریڈٹ پہ مال آتا ہے نا, پے بھی کرنا ہوتا ہے. بالکل آپ بالکل صحیح کریں. اب جیسے میرے خیال میں اس کا یوز تو ہر چھوٹا بزنس مین بھی کر سکتا ہے. میں ایک سمپل سی ایگزامپل دوں, رکشے والا ہے, وہ ڈیلی کی 50 سواریاں بھی اگر اٹھاتا ہے چھوڑتا ہے تو وہ بھی انٹری کر سکتا ہے بجائے کہ اس کو کتنے پیسے آ رہے ہیں, اس کی کتنی انکم پر ڈے کی جنریٹ ہو رہی ہے. آئی تھنک یہ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں. نہیں بالکل یوز کر سکتے ہیں, اور بلکہ اس کو تھوڑا سا سوچیں تو ہم نے ایک جو ہے نا پورا ایک اس طرح اپنی پروڈکٹس بنائی ہیں جو ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. اب جو رکشے والا اس کا وہ اپنا حساب کتاب کی ایپ انڈیویجول کی بھی یوز کر سکتا ہے, وہ اپنے بزنس کو انٹیگریٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ, صحیح ہے. اب امبر جو ہے ان کے پاس حساب کتاب کی ایپ ہوگی فیوچر میں, اس کو ویژولائز کریں تھوڑا سا. اور میں دکاندار ہوں, ٹھیک ہے, اور میں امبر کو سامان بیچتا ہوں. اب فیوچر کے اندر جب امبر کو میں سامان بھیجوں گا میں ان سے طے کر لوں گا کہ کس دن آپ نے مجھے پے کرنا ہے, صحیح. اب امبر کے حساب کتاب کے اندر ایز اے پیبل آ جائے گا کہ اس کو یاسر کی دکان کو پے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جس دن پیمنٹ ہونی ہوگی ہم اس کو وہاں لے کے جا رہے ہیں جہاں ہم دونوں اگری کر لیں گے کہ اس دن آٹومیٹکلی پیمنٹ میں امبر کے اکاؤنٹ سے یاسر کے اکاؤنٹ میں گر جائے گی. سو نو فالو اپس نیڈ. ویری نائس. سامعین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, واپس آتے ہیں. اور سامعین آپ نے ہمیں کال کرنی ہے 02111000005 کے اوپر. اپنا حساب کتاب کے بارے میں ہم سے شیئر کیجیے, کیسے آپ حساب کتاب کرتے ہیں اور حساب کتاب کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون ود اس کرتے ہیں. اور اسپیشلی ہم نے یہ شو پلان کیا تھا فار آل پاکستانی برانڈز جو بہت محنت کر کے آپ تک تمام برانڈز کو پہنچاتے ہیں. ویسے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور اپنے پسند کا برانڈ خرید کے لے آتے ہیں, یا میں کہتی ہوں کہ آج کل ہر چیز کسی نہ کسی برانڈ سے وابستہ ہے. چاہے ہم پانی پینے کی بات کرتے ہیں, چاہے ہم کوئی بھی ایپ یوز کرتے ہیں, یا ہم کوئی بھی چیز زندگی میں جو ہماری نیڈ سے ریلیٹڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی برانڈ سے وابستہ ہے.
تو سامعین یہ تمام چیزیں, یہ تمام ایپس اور ڈفرینٹ پروڈکٹس کے آپ تک اتنے آرام سے جو پہنچتے ہیں, اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کا برین سیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. تو سامعین آج ہمارے پاس یاسر الیاس موجود ہیں, کنٹری ہیڈ حساب کتاب پرائیویٹ لمیٹڈ. یاسر, ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے, پہلے ایک کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم مقصود بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. جی مقصود میں نے 16 تاریخ کو سوال کا جواب دیا تھا تو گفٹ ابھی تک نہیں آیا. میں نے میسج بھی دیا تھا 881 پہ. اچھا وہاں سے بولا اچھا ٹھیک چیک کر لینا. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کا نوٹ کر لیتے ہیں, آپ کو گفٹ بھجوا دیں گے. جی یاسر, ہم بات کر رہے تھے جیسے آپ نے ہمیں اسمال میڈیم جو اسمال بزنس ہیں اس میں تو آپ نے بتایا کہ کافی ہیلپ آؤٹ اس پہ کر سکتے ہیں. اچھا, جو مڈل سائز بزنس ہیں اس میں آپ حساب کتاب کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بھی آپ نے آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. تو بیسیکلی ہم نے جیسے انہیں بتایا تھا کہ 4 پروڈکٹس ہیں ہماری. 2 پروڈکٹس انڈیویجول پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے, ایک پروڈکٹ ہم لوگوں نے بات کر لی کہ وہ ایم ایس ایم ای یا اسمال بزنس کے لیے. جو آخری پروڈکٹ, چوتھی پروڈکٹ ہے, وہ ہم نے ایس ایم ای سیگمنٹ کے لیے فوکس کیے. میں آپ سے جی اسمال میڈیم انٹرپرائز کے لیے, تو اس کے اندر میں آپ سے کچھ اسٹیٹس شیئر کروں گا, پھر آپ سمجھیں گی کہ پاکستان کے لیے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. اگر میں یو کے جیسے ملک کو, یونائیٹڈ کنگڈم کو دیکھتا ہوں, تو یونائیٹڈ کنگڈم کے اندر ان کی جی ڈی پی کا جو 80% کانٹریبیوشن ہے وہ آتی ہے ایس ایم ای سے. ٹھیک ہے, اگر میں ان کے بینکس کو دیکھتا ہوں کہ دیر لینڈنگ, ان کی 20% سے کم لینڈنگ ہوتی ہے, آئی تھنک لائک 13 یا 14% لینڈنگ ہوتی ہے ٹو ایس ایم ای, زیادہ تر لینڈنگ ہوتی ہے ٹو بگ کارپوریشنز. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک بالکل اپوزٹ لینڈنگ کا بہیویئر ہے دین دا کانٹریبیوشن. صحیح ہے. تو اگر کسی بھی ملک کے ایس ایم ای سیگمنٹ کو صحیح معنوں میں ٹیپ ان کیا جائے اور ان کو سروسز دی جائیں, تو ملک کی جو جی ڈی پی اور اکانومی جو ہے نا بہتر ہو جاتی ہے. تو ہم نے ایک سولوشن بنایا جس کو ہم نے کہا حساب کتاب بزنس, اور وہ بیسکلی ایک ای آر پی سولوشن ہے اور وچ از اویلیبل فار بزنسز ٹو یوز. اچھا, میں تھوڑا بتا دوں وائی ای آر پی فار ایس ایم ای سیگمنٹ. اگر ہم ایس ایم ای سیگمنٹ میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا دے ہیو بیسکلی اسکل سیٹ جس کے ساتھ وہ اپنے بزنس کو اچھی طرح مینج کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کے پاس کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سولوشن یوز کر سکتے ہیں. فائنینشیل کنسٹرینٹس, یس, انفیکٹ لائک جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سولوشنس, یا تو ان کے پاس وہ بہت برانڈیڈ سولوشن ہوں گے لائک سے ایس اے پی, اوریکل, جس کے اندر وہ دے کی ناٹ افورڈ اٹ. صحیح ہے. یا ان کے پاس دوسرے آپشنس جو اویلیبل ہیں وہ بڑے اسکیٹرڈ سولوشن ہیں, یعنی کہ ایک وینڈر ہے جو ان کو پاز دے رہا ہے, ایک وینڈر یعنی پوائنٹ آف سیل دے رہا ہے, ایک وینڈر ان کو انوینٹری مینجمنٹ دے رہا ہے, ایک وینڈر ان کو پے رول دے رہا ہے. تو بہت سارے سولوشن, ڈفرینٹ سولوشن لینے پڑیں گے, ڈفرینٹ انٹیگریشنز کرنی پڑیں گی. تو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر ایک نیڈ تھی, اور نیڈ اس چیز کی تھی کہ ہم ایک برانڈیڈ سولوشن وچ از بیکڈ بائی جعفر برانڈ, ٹھیک ہے, وچ از 40 year old جے بی ایس کو اگر لے لیں تو 40 year old آئی ٹی کمپنی ہے, جو کہ تو ایک لیگیسی ہے آپ کہہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا برانڈنگ یہاں سے آ گئی, یعنی کہ یور ٹرسٹ کین بی کنفرمڈ. اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے انٹیگریٹڈ سولوشن بنایا. تو اب ہمارے سولوشن کے اندر یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ 5 ڈفرنٹ سولوشن. پاز بھی اس کے اندر ہے, انوینٹری مینجمنٹ بھی اس کے اندر ہے, پے رول بھی اس کے اندر مینجمنٹ, سپلائر مینجمنٹ بھی اس کے اندر ہے, اکاؤنٹ ریسیبل, اکاؤنٹ پیبل کی رپورٹنگ اس کے اندر ہے, فائنینشیل رپورٹنگ اس کے اندر ہے. اور ہم اس کو کہتے ہیں ایچ کے بی, وائٹ لیبل اینڈ بیونڈ, یعنی کہ ہم آپ کے لیے اس کو فردر کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اف یو ہیو نیڈس. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کدھر کریں گے؟ اس کو کیا سب کچھ موبائل پہ کریں گے یا ہمیں لیپ ٹاپ کی بھی ضرورت ہوگی اگر ہم ایس ایم ای بالکل اس میں بات کریں تو ایس ایم ای سیگمنٹ کے اندر نا بیسکلی زیادہ تر یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یوز کر رہی ہوں گی, تو ان کے لیے وہ زیادہ تر وہ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم اس کو لیپ ٹاپ پہ یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں. بالکل. تو بیسکلی اور اس کو ہم اگر ہم اپنے آفس میں نہیں ہے تو اپنے موبائل پہ بھی اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. آپ ایکسس کر سکتی ہیں موبائل سے بھی. اور کیونکہ ہم اس سولوشن کو ہوسٹ کر رہے ہیں اپنے کلاؤڈ کے اندر, تو یو ڈونٹ, آپ کو اپنے اینڈ کے اوپر ایس ایم ای کسٹمر کو کوئی میجر انویسٹمنٹ نہیں کرنی کہ وہ انلیس
کہ وہ یہ چاہ رہا ہو کہ آن پریم سولوشن میں ان کو دے دوں تو وہ بھی اویلیبل ہے. صحیح. اچھا, آپ کے اینڈ سے کیا ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں کسٹمر کو کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے, اس کی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے جب آپ اپنے کسٹمر کو یہ دیتے ہیں؟ جی ایبسولوٹلی. اچھا, میرے خیال سے یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ٹریننگ دی جائے, یہ بیسکلی اٹ ڈیفائز یا یہ بالکل منفی ہے اس پہلو سے جو کہ آپ کا کسٹمر ایکسپیرینس جو نا اچھا ہونا چاہیے. میرا ہمیشہ کاؤنٹر سوال یہ ہوتا ہے, آپ کو آپ کا جو موبائل فون ہے جو آپ یوز کرتے ہیں کسی نے ٹریننگ دی؟ نہیں دی. آج کل تو بچوں کو بھی نہیں بتانا پڑتا, خود ہی استعمال کر لیتے ہیں. تو بیسکلی ہم نے اسی اپروچ کو ذہن میں رکھا ہے, یوزر فرینڈلی, ویری یوزر فرینڈلی. تو بیسکلی کسی کو اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہوگا, وی آر آلویز دیئر, وی ہیو اے نمبر آؤٹ دیئر, یو کین ریچ آؤٹ ٹو اس, وی کین گیو یو دا ٹریننگ. ٹیوٹوریلز ویڈیوز آ رہی ہیں جس کے اندر کسی نے اگر سیکھنا ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتا ہے HKB کس طرح کام کرتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہ کہ آپ کو کسی سے نہ پوچھنا پڑے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے, مجھے حساب کتاب کی سافٹ ویئر چاہیے, میں کیا کروں؟ پہلا اسٹیپ کیا, کیسے کانٹیکٹ کروں گی آپ سے, یا خود نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کروں گی, کیا طریقہ؟ سو بیسکلی ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے یو کین آلویز, ایک تو یہ کہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وی ہیو اے نمبر, یو کین ریچ آؤٹ ٹو اس تھرو دا نمبر. کیا نمبر؟ بیسکلی وہ UN نمبر ہے. تو نمبر چلیں ہم تھوڑی دیر میں, ہمیں مارکیٹنگ ٹیم بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو ابھی ہمیں بتا دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم نمبر میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ یقیناً ابھی بہت سارے لوگ اس پہ سن بھی رہے ہوں گے, اور اسپیشلی میں ان دکاندار یا اسمال بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یقیناً کال کر کے, کیونکہ سم ہاؤ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس نہیں انٹرنیٹ فیسلٹی ہے, فوراً سے نہیں کال دیکھ سکتے, تو آپ بتا دیں تو ہم وہ بھی کر دیتے ہیں. نہیں, بیسکلی لائک جس کو بھی حساب کتاب کے انٹرسٹ ہوگا, میں اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ 111-527-527 پہ کال کر سکتے ہیں, اینڈ دے کین 111-527-527 جی, اور وہ اس کے اوپر جو ہے ہم سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ویل گائیڈ دیم, وی ول بیسکلی ہیلپ دیم تھرو آؤٹ دا پروسیس. بالکل, کیونکہ آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ ہر بزنس کی کامیابی کا راز جو ہوتا ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ سے ہوتی ہے. ہم چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی کمپنیز میں بڑے بڑے اکاؤنٹنٹس اور یہ سب رکھتے ہیں, تو یقیناً اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ آپ اپنے فائنینسز کو صحیح طرح مینج کر سکیں. اچھا یاسر, اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت ڈیجیٹل کی دنیا میں یا ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو بہت آگے ہیں ہم سے, ٹھیک ہے. لیکن کووڈ-19 نے شاید تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو بہت سکھا دیا, کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ جب پورا ملک بند ہے تو صرف یہ ایک موبائل ہی ایک ایسی چیز تھی جس کے ذریعے آپ ہر چیز آن لائن منگوا سکتے تھے, اور پہلے لوگوں کو بالکل ٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. اگر ہم پاکستانی لوگوں کی بات کریں تو جب تک وہ فزیکلی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگا لیں اور خرید نہ لیں, ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ اب میں بھی اگر آن لائن چیز منگواتی ہوں تو اس کی کوالٹی بہت ہی وہی ہوتی ہے کہ جو مینشن کی جاتی ہوں. تو گلوبلی تو ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈ ہمیشہ سے تھا, لوگ بہت ڈیجیٹلائز تھے. آج بھی بڑے بڑے وال مارٹس اور ڈفرینٹ برانڈ کے نام نہیں لیتے, دیکھیں تو وہاں پر بھی سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے. تو اب گلوبلی کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ حساب کتاب پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے آپ کی بہت زبردست کوشش ہے, کیونکہ ہم جتنا ڈیجیٹلائز ہوں گے, ہم اپنی انکم کو جتنا کنٹرول کر سکیں گے, اتنا ہماری اکانومی کو اینڈ آف دا ڈے فائدہ ہے. تو آپ اس کو کیسے گلوبلی کیسے لے کے جائیں گے, اس پہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ اچھا, میں کیونکہ پوری زندگی باہر رہا, صرف 2019 میں واپس آیا تھا پاکستان. ویسے ہم نے آپ کا انٹروڈکشن ڈسکس نہیں کیا, لیکن جب ہم کل بات کر رہے تھے سامعین, تو آپ بہت اچھے بڑے بڑے برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے, اور یقیناً آپ نے مجھے یہ بھی بتایا, میں ایڈ کروں گی کہ پاکستان کی جو محبت آپ کے لیے تھی تو اسی کی وجہ سے آپ یہاں آئے اور آپ نے برانڈ انٹروڈیوس کیا. جی, وی آل او اٹ ٹو پاکستان. یس آف کورس, اینڈ آف دا ڈے یہی ہماری زمین. بالکل. تو بیسکلی میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا کہ بفور آئی کیم بیک ٹو پاکستان آنے سے پہلے یہ چیز بڑی اچھی ریئلائزیشن تھی باہر رہتے ہوئے کہ جو کوالٹی آف ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے نا, وہ دنیا میں نہیں ہوتی. اچھا, جیسے اگر ہم اپنے کمپیئر کریں اپنے آپ کو انڈیا سے, تو انڈیا میں کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے لیکن کوالٹی واز آلویز ود پاکستان. اچھا, یہ سب سے زیادہ پروون بات اس طرح ہوئی کہ آپ کا جب کووڈ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ہلکے ہلکے اکانومی کے اندر فری لینسرز اور سافٹ ویئر ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. صحیح ہے, ناؤ یو نو وی آر ٹاکنگ اٹ ایز اے میجر بزنس. ٹھیک ہے, تو یہاں تو ہم نے پروف کر دیا کہ ہمارے پاس بہترین ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر فار دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. ہمارے آئی ٹی کے لوگ پوری دنیا کے سافٹ ویئر ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سروسز ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی, لیکن ہمارے پاس کبھی کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو حساب کتاب فرام دا ویری
इंसेप्शन उसका फोकस ही ये था कि हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम लोग ग्लोबल लेके जाएंगे. और अल्हम्दुलिल्लाह इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर कि मैं आपसे शेयर करूं कि हिसाब किताब ने अभी तक क्या कर लिया है उस ग्लोबल स्ट्रैटेजी के ऊपर. तो अभी हम दुनिया का जो सबसे बड़ा बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर है उसको कहते हैं टेमिनोस, और टेमिनोस ने हिसाब किताब को अपनी मार्केट प्लेस के अंदर अवेलेबल कर दिया है एज अ प्री इंटीग्रेटेड सोल्यूशन इन टेमिनोस. आपको सुन के खुशी होगी कि आपकी पाकिस्तानी ब्रांड हिसाब किताब तीसरे नंबर पर है दुनिया की, मतलब तीसरी ब्रांड है एज अ पीएफएम सोल्यूशन प्रोवाइडर जिसको उन्होंने टेमिनोस के अंदर जगह दी है. जिसका मतलब ये है कि टेमिनोस के पास 3000 बैंक्स हैं, 150 मुल्कों के इससे ज्यादा मुल्कों के अंदर उनके कस्टमर्स हैं. तो अब हमें एक्सेस मिल गया टू ऑल दोज बैंक्स. मतलब अब जो भी बंदा उस बैंक का कार्ड इस्तेमाल करता है उसकी या ऐप इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर हिसाब किताब मौजूद है. अब उसके अंदर वो बैंक सब्सक्राइब कर सकते हैं हिसाब किताब की सर्विसेज को. ठीक है. तो यानी कि अब हम उन बैंक्स के साथ रीच आउट कर रहे हैं. अच्छा, ये सारा जो एक्सपोर्ट होगी इसका पैसा पाकिस्तान में आना है. सो वी आर अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी. अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमने आईबीएम के साथ उनके पास एक सोल्यूशन है वॉटसन का, यानी कि स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच. आज तक दुनिया के अंदर कोई पीएफएम नहीं है जिसको आप सिरी की तरह बात कर सकें. हम अपने पीएफएम को कन्वर्ट कर रहे हैं जहां आपको लिखना भी नहीं होगा, कुछ पढ़ना भी नहीं होगा, आप उससे बात करेंगे वो आपको आपका जवाब देगा. बिल्कुल. और यासिर आने वाली जो दिन है ना, आने वाली जो दुनिया है वो इतनी फास्ट होगी कि शायद आगे वाकई में लिखने का टाइम. बिल्कुल. और हमारा जो कंज्यूमर ऐप है, आपको अगेन सुन के खुशी होगी कि हमारी कंज्यूमर ऐप तकरीबन 160 मुल्कों के अंदर डाउनलोड हो चुकी है. हमारे पास 7.5 लाख प्लस लोग हैं जो कि इन मुल्कों में रह रहे हैं और हमारी ऐप यूज कर रहे हैं. और उसके अलावा हमने, क्योंकि हमारा हमेशा फोकस था ग्लोबल, तो उसके अंदर हमने एक चैनल पार्टनर नेटवर्क बनाया जो कि तकरीबन 15 प्लस चैनल पार्टनर्स है मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के अंदर. नाउ वी आर एक्सपेंडिंग टू एपैक, वी आर एक्सपेंडिंग टू नॉर्थ अमेरिका, टू यूरोप. तो अब जो है बहुत अरसा लगा हमें इस फाउंडेशन को बिल्ड करने के अंदर. अब जो है हमारी वो स्केल की इंशाल्लाह वक्त आ गया जिसके अंदर वील बी स्केलिंग बिग टाइम. बिल्कुल. छोटा सा कमर्शियल ब्रेक देते हैं. मैं चाहूंगी कि आप इस हिसाब किताब को यंग, जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, अब ज़ाहिर है आने वाले दिनों में उन्होंने ही कमा के अपनी फैमिलीज को देना है, तो उसमें यंग यूथ कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त उनको अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल करना, चाहे उनको पॉकेट मनी मिलती हो, चाहे वो कोई भी. आजकल हम देखते हैं कि यंग यूथ बहुत स्मार्ट है, हम डिजिटल दुनिया से बहुत कुछ कमा रहे हैं. ठीक है, जरूरी नहीं. आजकल तो कहते हैं ना पेपर मनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है. इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मनी. तो कैसे उस पर आप काम कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे. सामीन हमारे साथ ही रहिए. शो के 15 मिनट हमारे पास मौजूद हैं. फोन भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं और पैगाम भेज के भी सवाल कर सकते हैं. स्टे ट्यून विद अस. अंबर आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में. सामीन, आज हमारे साथ यासिर इलियास मौजूद हैं, कंट्री हेड हिसाब किताब प्राइवेट लिमिटेड. और यकीनन वैसे हम कहते हैं कि जी आखिरत में भी हिसाब किताब होगा. जो जिंदगी में सारा पूरी जिंदगी जो भी अमाल किए हैं सामीन, उसका हिसाब किताब भी आखिर में ऐसे ही देना है. वो कहते हैं ना अल्लाह ताला की जो कंप्यूटर है ना वो ऑलरेडी डिजिटल है. ठीक है, उसको हमें डिजिटलाइज करने की जरूरत कभी भी नहीं थी. हम जो भी करते हैं पूरा दिन अपने जितने अमाल करते हैं वहां सब लिखे जा रहे हैं. या सिर्फ ऐसे ही है ना, हमें वहां पर भी हिसाब किताब ऐसे ही देना होगा. नहीं, बिल्कुल देना होगा. जितना अच्छा डाला होगा उतनी अच्छा वहां पर रिजल्ट मिलेगा. तो ऐसे ही हिसाब किताब है. मैं अब तक जो समझी हूँ कि आप अपनी इनकम को किस तरह खूबसूरत तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, अपने बिजनेस को किस तरह बूम कर सकते हैं. हिसाब किताब बहुत हेल्प करेगा. एक कॉल को, अच्छा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है. अच्छा यासिर, अगर हम यंग यूथ की बात करते हैं, देखिए ये जो सेविंग का कॉन्सेप्ट है ना ये बचपन से आता है. ठीक है, अगर हम इस वक्त जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की भी हम बात करते हैं तो ये चीजें बचपन से सिखाई जाती हैं, चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना सिखाते हो पॉकेट मनी देकर. ठीक है, तो यूथ के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है ये हिसाब किताब. एक कॉल पहले ऐड करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद बात कर रहा हूँ. कैसे हैं आप? जी अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा, मेरा सवाल है सर से. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. मेरा सवाल ये कि ये हिसाब के बाद सॉफ्टवेयर है, इसकी जो कॉस्ट है, चार्जेस है, अगर हम इसको परचेज करना चाहें, लेना चाहें. मेरा सवाल ये है
اور میں بھی ایک بزنس کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ فیوچر میں 1-2 مہینے میں, اور میں بلائنڈ ہوں, نظر نہیں آتا مجھے, تو کیا یہ سافٹ ویئر اور یہ میرے لیے ایکسیسیبل ہے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عامر آپ کی کال کرنے کا. جی پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ لائک آئی وش یو بیسٹ آف لک فار یور بزنس جس کو آپ کرنے جا رہے ہیں, اور وی آر آل ڈفرینٹلی ایبلڈ, یو نو, جو بیسکلی اگر آپ کو دکھتا نہیں ہے تو آپ کی سمجھ اور آپ کی جو سماعت ہے وہ ہم سے کہیں بہتر ہوگی. سو وی آر ایکولی ایبلڈ بٹ ڈفرینٹلی ایبلڈ. تو بیسکلی آئی ایم ریئلی ہیپی کہ یو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ آئی وش یو بیسٹ آف لک. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی آر آن اے جرنی, ہمارے روڈ میپ میں بالکل ایسا ہے کہ اینڈ دس واز پرائمریلی وی تھاٹ اباؤٹ پیپل ہو آر ڈفرینٹلی ایبلڈ, ان کے لیے, تاکہ جو آئی بی ایم واٹسن کا میں بتا رہا تھا انٹیگریشن جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم ایک ورژن نکالیں گے جو کہ پیڈ ورژن ہوگا, جس کے اندر لوگ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں, جس کے اندر یو ڈونٹ نیڈ ٹو, آپ کو وہ بیسکلی نہ پڑھنے دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ لکھنے کی. بالکل, آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ حساب کتاب آپ بتائیں میرے آج کے خرچے کتنے ہوئے, یا آپ اس سے کہہ سکتے ہیں حساب کتاب آپ جو ہے 500 روپے امبر نے ادھار لیا اس کی لکھ دیں. تو یہ ساری چیزیں وائس کمانڈ کے تھرو ہو جائیں گی, وہ روڈ میپ پہ ہے انشاءاللہ, لائک ویل کیپ یو پوسٹڈ ود اٹ. تو لیکن وہ نیچرلی بیکاز آف دا کاسٹ اٹ ول بی اے پیڈ ورژن, لیکن اگر اف فار آل ڈفرنٹلی ایبلڈ پیپل اف اٹ از اسٹیبلشڈ اینڈ یو ریچ آؤٹ ٹو اس, ویل میک شیور دیٹ یو ریسیو دس فیچر فری آف کاسٹ. بالکل, اور یہ بہت ہیلپ کرے گا ان لوگوں کے لیے, اور یقیناً ایسے بہت اسپیشل, بہت یہ لوگ, بہت ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا بہت تیز ہوتا ہے. بالکل, یہ آئی تھنک ہم لوگوں سے 10 گنا زیادہ بہتر سوچتے ہیں. بس ہم لوگ وی آر ڈفرینٹلی ایبلڈ, دیٹس ہاؤ اٹ از. یس بالکل. یوتھ کی بات کر رہے تھے ہم. جی, تو بیسکلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو عادتیں ہیں نا وہ بچپن سے آتی ہیں. جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو پہلے 3 سال ہوتے ہیں نا بڑے فارمیٹو ایئر ہوتے ہیں بچوں کے, کیونکہ ان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ اسی 3 سال میں ہو چکی ہوتی ہے. پھر وہ فردر گرومنگ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ کی ہارڈ کوڈڈ ہیبٹس ہیں نا وہ آپ کے بچپن میں ہی بنتی ہیں. صحیح ہے. تو وہ ابھی میں اگزامپل دوں گا, دیر از اے بینک ان سعودی عربیہ وی آر ان ڈسکشن ود, تو وہ بیسکلی ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ حساب کتاب کا سولوشن ایک فلیور کے ساتھ دیں جس کو ہم اپنے جو یوزر بیس ہیں, یعنی کہ ہمارے کسٹمرز کے بچے ہم ان کو دے سکیں. اب ان کی سوچ آپ سوچیں تو بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کو جب بچپن سے ہم ایک اچھی ہیبٹ دے دیں گے کہ ان کی جو پاکٹ منی مل رہی ہے وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے لیٹ سپوز انہوں نے کوئی ٹوائے خریدنا ہے تو وہ کس طرح اس کو سیو کر سکتے ہیں ٹو بائی اے ٹوائے, تو وہ بچپن سے ایک اچیومنٹ کا سینس آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا بچہ بہت چھوٹی عمر سے ڈیجیٹلائز ہے. بالکل ایسے ہی, لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے, کمپیوٹر یوز کر رہا ہے, تو پھر وائی ناٹ انٹروڈیوس دیم اے نیو ایپس. بالکل. اچھا, جیسے میں آپ نے ذکر کیا تھا اپنی والدہ کا جو بیسکلی ڈائری میں لکھتی تھی, ان کو تو میں آج یہ کر کے دیتی ہوں. تو بیسکلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں جگہوں کے اندر نا ان 2 جنریشن میں, جہاں آپ جنزی کی بات کر رہے ہیں, ملینیلز کی بات کر رہے ہیں, ورسز ہماری والداؤں کی, اماؤں کی بات کر رہے ہیں, they also love to do a اچھا, لیکن اس کے اندر فرق کیا ہے کہ وہاں جو ہے نا ان کے کمفرٹ زون جو ہے نا وہ لکھنے میں, ڈائری میں. وہ آج بھی آپ ان سے کہیں گے نا تو کہ فون کے اوپر یہ 4 چیزیں استعمال کر لیں, ہماری امائیں نہیں کریں گی, ٹھیک ہے. ویئر ایز وین یو کم ٹو دا جین زی اینڈ ملینیلز, ان کا کمفرٹ زون جو ہے نا وہ ہے ڈیجیٹل ایپس یوز کرنے کا آن دیئر فون, ناٹ ایون آن دا لیپ ٹاپ. صحیح نا. تو فار دیم یو نو, ایک تو یہ کہ ان کا نیچرل, ان کی جو ہے نا گریویٹیشن جس کو پل کہتے ہیں, وہ ہے ٹوورڈز دس کائنڈ آف تھنگ. اچھا, اپنے سارے ینگ سننے والوں کو ایک جو میں چیز کہوں گا کہ یو نو زندگی میں صرف ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے, وہ ہے ٹائم. ٹھیک ہے, وہ ہے عمر. ٹھیک ہے. اب میں اگر چاہوں بھی کہ میں جب میں نے کریئر سٹارٹ کیا تھا میں وہاں جاؤں اور وہاں سے میں کچھ اپنی فائنینشیل 10 روپے بھی سیو کرنا شروع کر دوں تو وہ میں نہیں کر سکتا, کیونکہ میں پیچھے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. یو گائز ہیو دیٹ ٹائم. صحیح, یو گائز کین ڈو اٹ ناؤ. ٹھیک ہے. آج آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے جو ہے نا آج کے 10 سال بعد کا ایک گول, ضروری نہیں ہے کہ وہ گول 1 سال کا, آپ 10 سال کے لیے گول بنا لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ کمپرومائز کریں اپنی فن کے اوپر. یو کین اسٹل ڈو ایوری تھنگ, لیکن آپ ایک اپنے اندر فائنینشیل ڈسپلن لائیں. جیسے کہ مطلب یو نو ون آف دا ایگزامپل جو کہ مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ کہ آپ صبح اسکول کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر آپ اسکول کے لیے جاتے ہیں. اگر اسکول ایسا ہوتا کہ وہ رات میں دوپہر میں کہتا کتنے بجے بھی آپ اٹھ کے آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. وہ اس وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک
लाइफ के अंदर डिसिप्लिन आए. आपने यूनिफॉर्म पहनना है इस वजह से कि यूनिफॉर्म पहनना है, आपने जूते साफ करके जाने तो साफ. Yes, you have to follow the rules. You know, you have to follow the rules to become disciplined, and discipline basically pays off. बिल्कुल. इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी अगर आज से आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, अगर आज से आप चीजों को सेव करना शुरू कर देंगे, चाहे वो आपकी पॉकेट मनी हो चाहे पॉकेट मनी ना हो. जैसे अभी जिन कॉलर की कॉल आई थी, इट्स फॉर मी इट्स इंस्पिरेशनल कि वो ये कह रहे हैं कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं है, वो अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं. बिल्कुल. इसी तरह कोई उम्र की कैद नहीं है. आप छोटे भी होंगे, आप 16 साल के होंगे, आप 20 साल के अंदर मिलियनर बन सकते हैं. क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं. और जैसे हम कल बात कर रहे थे तो आपने ही वॉरेन बुफे की एक बहुत अच्छी कोट मुझसे जी, शेयर जी. भी की थी कि भाई अगर आपको 50 रुपए भी मिले या 100 रुपए मिले तो 50 रुपए आप अंदर रखते हैं और आप समझे आपके पास है ही 50 रुपए. बिल्कुल. तो आपने उसी में से ही आपने फन भी करना और सब कुछ करना. तो जो अंबर ने याद दिलाया मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ कि वो कल मेरा डिस्कशन हो रहा था अंबर के साथ, तो मैंने शेयर किया था कि एक वॉरेन बफेट की जो बहुत मशहूर बिलियनर है उसकी कोट्स लोग शेयर कर रहे होते हैं. तो उसने कहा था कि आप अपनी जो इनकम में से जो पैसा खर्च हो जाता है, खर्च करने के बाद सेविंग नहीं करते, आप अपनी सेविंग को हटा के पैसा खर्च करते हैं. इन दोनों अप्रोच में बड़ा फर्क है. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और आप यकीन कीजिए बहुत अच्छा लगता है. पांच लोग कहते हैं ना, अरे छोड़ो कल आएगी तो देखी जाएगी. ऐसा नहीं होता. ठीक है, जब कल आएगी और आप प्रॉब्लम में होंगे ना, तो आजकल की जिंदगी इतनी तेज है, हर किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे मसले. बहुत कम होता है कि हम दूसरे की फाइनेंशियल नीड को पूरा कर पाए. ठीक है, यू हैव टू सेव टुडे. अच्छा, इसके ऊपर जो ना मेरा आपके कहते हुए मेरे जहन में एक चीज आई कि देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम कहते हैं कि अगर हम खाना अच्छा खाएंगे और हम कंसिस्टेंटली खाना देख के खाएंगे, हेल्थी खाना खाएंगे, तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी. ऑफ कोर्स. हम ये कहते हैं कि अगर हम पूरे साल पढ़ाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा. लेकिन जब हम फाइनेंशियल उसके ऊपर आते हैं ना, हम ये कहते हैं कि ये अवेयरनेस अभी लोगों में कम है कि हम ये कहते हैं कि यार हो जाएगा. ऐसे ही होता है. हम ऐसे ही देखते हैं नहीं जी कल आएगी तो देखी जाएगी. भाई अल्लाह ताला दे रहा है तो खर्च करो. बिल्कुल. हाँ भाई, खर्च तो अल्लाह ताला दे रहा है, लेकिन कल को तो हमने खुद. आप सोच लें, आप कुछ प्लान कर लें. ऑल अबाउट योर थिंकिंग. बिल्कुल. ठीक है, यहाँ पर यकीनन हिसाब किताब में बहुत इस पे अप्रिशिएट करूंगी कि ये बहुत एक ऐसी ऐप. लोग सोचेंगे अरे यार ये क्या, ये उस पे ऐप बनाने की क्या जरूरत है. ठीक है ना, अगर हम सोचें तो हम यही कहें यार हिसाब किताब के लिए ऐप बनाने की क्या जरूरत है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये 3 साल पहले जो है ना, व्हेन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द लोकल बैंक्स, मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी हमारी एक स्ट्रगल रही है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑल्सो. तो हम शुरू में जब बैंक्स के साथ बैठते थे, बैंक्स का एक व्यू था कि ये जो है ना गुड टू हैव सोल्यूशन है, मस्ट हैव नहीं है. ठीक है, लेकिन अब वो कभी कभार होता है कि अल्लाह हेल्प्स यू इन मेनी वेज. लोगों को नहीं समझ आता. बिल्कुल. मगर मैं आपकी डिफरेंट ऑपोजिट उस पर सोचूं तो मैं यही कहूँ कि यार क्या जरूरत है इसकी. बिल्कुल. और उसके अलावा हुआ ये कि जब जैसे ही आपका कोविड हिट हुआ तो दुनिया जो है ना डिजिटल की तरफ जाने लगी. सही. दैट्स व्हेन द बैंक्स रियलाइज कि यार हमें कुछ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ कस्टमर बेटर. तो अभी जो पाकिस्तान है ना, फॉर द नियर फ्यूचर अभी हम लोग रहेंगे. अब हम लोग ने ऑलरेडी एक जर्नी स्टार्ट कर दी है टूवर्ड्स फिजिटल, which is they will be physical branches, but at the same time our whole journey is going to move to digital. जैसे ही आप डिजिटल पे गए वहां आपको हिसाब किताब इज अ मस्ट. बिल्कुल. और अब आने वाले दिनों में बैंक्स भी खत्म हो जाएंगे. सब कुछ मोबाइल पे हो रहा होगा, या तो बस एक सेंटर होगा जिसमें आपने जाके अपने वो सब कुछ. बाय द वे मैंने एक साहब हैं टेमिनोस के, उन्होंने कल ही लिंक्डइन पे शेयर किया था कि यूरोप के अंदर जो है बाय 2025 ब्रांचेस विल डिसअपीयर. पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ ब्रांचेस अभी रहेंगी और एट द सेम टाइम इन पैरेलल डिजिटल रहेगा. लेकिन जितना हम फ्यूचर में जाते जाएंगे, यू आर राइट कि देखिए मैं इससे ये समराइज करूंगी. 3 मिनट हैं, आखिर में आपने भी एक मैसेज देना है कि जितनी दुनिया डिजिटलाइज होती जाएगी ना, जो ह्यूमन की रिसोर्सेज है ना वो कम होते चले जाएंगे. ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आज आपने जो सेव किया कल आपके काम आएगा और कल आप उससे कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नए फाइनेंशियल व्यूज खोल सकते हैं. ठीक है, तो आज का पैसा जमा करना बहुत जरूरी है. आज के दिन का. देयर इज नो टुमारो. ठीक है, आखिर में हमारे पास 2 मिनट हैं. क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आप आए. फ्यूचर क्या प्लान करते हैं हिसाब किताब का, कैसे आप उसको देखेंगे, और सामीन के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? श्योर. तो हिसाब किताब अगेन ये आपकी ब्रांड है, ये एक पाकिस्तान की ब्रांड है और जो इंस्पायर कर रही है ग्लोबल जाने के लिए. बेसिकली वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारे जो लोकल बैंक्स हैं, जिसमें हबीब बैंक है, बैंक अल हबीब है, बैंक ऑफ पंजाब है,
लश्करी बैंक है, दे हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू आवर एप्लीकेशन, और उसके अंदर उनकी सपोर्ट की वजह से हमें क्रेडेंशियल मिला जिसको हमने ग्लोबल मार्केट में ले जाना शुरू कर दिया है. वेरी सून वी आर साइनिंग फ्यू ग्लोबल कस्टमर्स एज वेल, तो हम ग्लोबल भी जा रहे हैं. मेरी जो बेसिकली एस्पिरेशन है, जो हमारी टीम की एस्पिरेशन है, वो ये है कि बाय होपफुली बाय 2032 वील बी द यूनिकॉर्न ऑफ पाकिस्तान, इंशाल्लाह ताला. बिल्कुल. जिसके अंदर हम पाकिस्तान की एक ब्रांड को उसी तरह ग्लोबली ले जा चुके होंगे जैसे एक मेरे नजर में तो एक ही ब्रांड है जो आज थैंक तक. यू सो मच यासिर, आप हमारे शो में. आई थिंक बहुत कुछ मजीद और डिस्कस करने को, लेकिन टाइम खत्म हो चुका है. कैसा लगा शो पे आके, रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहेंगे? आधा मिनट है आपके पास सिर्फ. आई लव्ड इट. तो बेसिकली मुझे जो है कल अंबर ने बड़ा सुकून दिला दिया था बात करके, कि बिकॉज आई हैव नेवर डन रेडियो बिफोर, तो आई वॉज रियली एट ईज. और मैं तो सोच के आया था मैं अंबर के थ्रू आप लोग जब सुन रहे हैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ. तो अंबर ने मुझसे बस इतना कहा था, जब आप बात कर रहे हो आप ये नहीं सोचो कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप सोचें वो जो सुन रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं. तो मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ, अंबर तो बस बीच में है. बिल्कुल ऐसे ही है. थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए. और सामीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस शो को इतना पावरफुल बनाया है कि आप लोग सुनते हैं और अच्छे ब्रांड्स यहाँ पर आते हैं. सामीन, बहुत ही एक सिंपल से रूल है कि बस सख्त मेहनत के बगैर कामयाबी का ख्वाब देखना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने बिना फसल लगाई फसल काटने की तवक्का रखते हैं. मेहनत करते जाइए, और मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी कामयाबी इसका शोर मचाए. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए ब्रांड और नए कामयाबी के सफर के साथ. अल्लाह हाफिज.